ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر معراج ہوئی تو آپ نے اس میں جہنم کے اندر ایک نقشہ دیکھا. ایک شخص اپنی آنتوں کو، اپنی اوچھڑیوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے چاروں طرف چکی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. واویلا چیخ چلا رہا، واویلا مچا رہا ہے، چیخ رہا اور چلا رہا، اور اس کے ہاتھ میں اس کی اوجھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں اس کی آنتیں ہیں. کوئی دنیا میں فرشتہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. علماء بھی انسان ہوتے ہیں، مولوی جرجیز بھی انسان ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اگر دنیا میں کوئی آدمی غلطی نہ کرے، گناہ نہ کرے، تو اللہ کی قسم آسمان سے فرشتے اتر آئیں اور اس سے مصافحہ کریں اور اس سے سلام کریں اور اس سے معانقہ کریں. دنیا میں فرشتوں کا نانا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی کو بقا ہے اور باقی سب فانی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات فانی ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. جس کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر، اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما. تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین، محسن انسانیت، سید الثقلین، امام الجن والانس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. انسانوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی اصلاح کے لیے مختلف تنظیمیں وجود میں آئی ہیں.
ہر تنظیم کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کو راہ راست پر لے آئیں، سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں پر قدغن لگائیں، روک لگائیں اور لوگوں کی اصلاح ہو۔ لیکن وہ ساری تنظیمیں ایک مخصوص دائرے میں کام کرتے کرتے پھر ناکام ہو جاتی ہیں، چاہے وہ اہل حدیثوں کی تنظیم ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کی تنظیم ہو، چاہے وہ بریلویوں کی تنظیم ہو۔ پھر ایک موقع آتا ہے کہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، نام بھی بدلے رکھے گئے ہیں۔ اہل حدیثوں میں کچھ لوگوں نے اپنی تنظیم کا نام رکھا ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کچھ لوگوں نے اپنی تنظیم کا نام رکھا ہے تحریک اصلاحی، کچھ لوگوں نے اپنی تنظیم کا نام رکھا ہے اصلاح المسلمین۔ دیوبندیوں میں چلے جائیے، ان لوگوں نے نام رکھا ہے تبلیغی جماعت۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے لوگ بھی اصلاحی تبلیغ، اصلاحی جماعت، الگ الگ ناموں سے جماعتیں اور جمعیتیں بنی ہوئی ہیں اور وہ کام بھی کرتی ہیں، پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ بارات میں 400 اور 500 آدمیوں کا آنا کیسے روکا جائے، بفر سسٹم کیسے ختم کیا جائے، جہیز کیسے ختم کیا جائے، ان سب چیزوں پر غور ہوتا ہے۔ لیکن پھر معاملہ وہیں پر آ کر رک جاتا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس اصل وجہ پر ہم اور آپ غور نہیں کرتے ہیں، اور قرآن نے اس کی اصل وجہ ہمیں بتائی ہے۔ میں کسی بھی تبلیغی سسٹم کو نہ ناجائز کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، ہماری بات کا کوئی غلط معنی لینے کی کوشش نہ کریں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی سنستھائیں، اتنی تنظیمیں، اتنی جماعتیں، اتنی گروہ بنے ہوئے ہیں، لیکن اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے؟ معاملہ رک کیوں جاتا ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح تو چاہتے ہیں لیکن اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارات کا سسٹم ختم ہو، لیکن ہم اپنے لڑکے کی بارات میں باراتی ضرور لے کر جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جہیز کا سسٹم ختم ہو، لیکن ہم اپنی بیٹی کی شادی میں جہیز ضرور دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دن تاریخ جو رکھے جاتے ہیں شادی کی، وہ اس میں گفٹ چلتا ہے، کئی لوگ آتے ہیں، ان کو ناشتہ پانی کرایا جاتا ہے، پھر ان کو کے حوالے گفٹ کیا جاتا ہے، یہ سسٹم ختم ہو۔ لیکن ہم خود اپنی بیٹی کی شادی میں ان کرائے کے ٹٹوؤں کو بلاتے ہیں، اور ہم جملہ تو اس سے بھی بھونڈا استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے روک لیا اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں، ہم ان کو خود گفٹ دیتے ہیں، تو اصلاح کہاں سے ہوگی؟ آج ایک سلگتا ہوا ٹاپک میں نے اٹھایا ہے، اور اس ٹاپک کی آج ضرورت تھی ہمارے معاشرے کو۔ قرآن کریم ہمیں اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ آئے ایمانوں والو، پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو۔ آئے مسلمانوں، علیکم انفسکم، پہلے اپنی فکر کرو، پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکو،
آج چلے جائیے تبلیغی جماعت میں چلے جاؤ، اصلاح المسلمین میں چلے جاؤ، تحریک اصلاحی میں چلے جاؤ، امر بالمعروف کی میٹنگوں میں چلے جاؤ، سب جگہ یہی بتایا جائے گا تبلیغ کرنا فرض ہے۔ قرآن کی ایک آیت بھی معلوم ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ کسی نے آج تک یہ آیت اٹھائی ہے؟ کیا کسی نے آج تک اس آیت پر گفتگو کی ہے؟ اس آیت پر گفتگو کرنے سے پہلے مولانا جرجیس کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا۔ جس چیز کی ہم دعوت آپ کو دے رہے ہیں پہلے ہمیں خود عمل کرنا ہوگا، ورنہ وہ حدیث ہم ہی لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر معراج ہوئی تو آپ نے اس میں جہنم کے اندر ایک نقشہ دیکھا، ایک شخص اپنی آنتوں کو، اپنی اوچھڑیوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے چاروں طرف چکی کے ارد گرد گھوم رہا ہے، واویلا چیخ چلا رہا، واویلا مچا رہا ہے، چیخ رہا اور چلا رہا، اور اس کے ہاتھ میں اس کی اوجھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں اس کی آنتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے، جن کا پیٹ چاک کیا گیا ہے، اپنی اوجھڑی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے اور گدھے کی طرح چیخ رہا اور چلا رہا ہے اور چاروں طرف گھوم رہا ہے، تکلیف کی وجہ سے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے چیختا اور چلاتا جا رہا ہے۔ فرمایا جبرائیل امین نے کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو سمجھایا تو کرتے تھے، نیک راستے کی طرف بلایا تو کرتے تھے، اچھے کاموں کا حکم تو دیا کرتے تھے، برائیوں سے روکا تو کرتے تھے، لیکن اس کے اوپر خود یہ عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ دوسروں کو برائیوں سے روکتے تھے لیکن خود ان برائیوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہم داعیوں کے لیے ہے۔ یہ کیا بات ہے، سماج میں کوئی برائی آپ کرو تو جرجیس صاحب ممبر پہ خطبہ دے دیں، اور کوئی برائی جرجیس صاحب کے اندر ہے تو اس کو کوئی بولنے والا نہ ہو۔ کوئی دنیا میں فرشتہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ علماء بھی انسان ہوتے ہیں، مولوی جرجیس بھی انسان ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی آدمی غلطی نہ کرے، گناہ نہ کرے، تو اللہ کی قسم آسمان سے فرشتے اتر آئیں اور اس سے مصافحہ کریں اور اس سے سلام کریں اور اس سے معانقہ کریں۔ دنیا میں فرشتوں کا نہ آنا اور کسی سے ملاقات نہ کرنا، مصافحہ نہ کرنا، معانقہ نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی اس دنیا میں فرشتہ نہیں ہے۔ غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکو، اے ایمان والو پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو، اے مسلمانوں پہلے تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، پھر کوئی بھی گمراہ شخص تمہارا کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ کوئی کتنا بھی گمراہ ہو، کتنا بھی بھٹکا ہوا ہو، کتنا بھی شاطر ہو، کتنا بھی شریعنتر اور راجنیتی کرتا ہو اور چلاتا ہو، تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ رہے ہو، اپنی اصلاح کر رہے ہو، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، تو کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اذا اہتدیتم، جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں فکر کر رہے ہو؟ کیوں سوچ رہے ہو یہ ہمارا کچھ کر دے گا؟ کیا کرے گا؟ ارے ہم اگر ایسا کرنے لگے اور سماج کے ساتھ اگر ہم نے قدم سے قدم ملا کر نہیں چلنا شروع کیا تو سماج ہمارا بائیکاٹ کر دے گا۔ ارے قرآن کہہ رہا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی گمراہ شخص تمہارا کچھ نہیں کر سکتا جب تمہیں ہدایت مل گئی۔ جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے۔ 70 سال کی زندگی کے لیے اتنا کرتے ہو؟ 80 سال کی زندگی کے لیے اتنا کر رہے ہو؟ 90 سال کی زندگی کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہے ہو؟ اور جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی ایک سمندر ہے اور دنیا کی زندگی اس سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ انگلی ڈالو سمندر میں، دیکھو کتنا پانی نکلا، بس ایک بوند وہ ٹپکے گی۔ بس فرمایا جو بوند ٹپک کر زمین پر گری،
وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر میں آپ نے انگلی ڈالی وہ آخرت کی زندگی ہے. یعنی ایک ایک بوند کر کر کے گراتے جاؤ، سمندر کبھی ختم نہیں کر پاؤ گے. ایسے ہی آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. ہم دوسروں کی فکر کر رہے ہیں. من قال ہلک الناس وہو اہلکہم، مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو دوسروں کو کہتا ارے قوم ہلاک ہو گئی، ارے لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ برباد ہو گئے، لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آج لوگوں کو کیا ہو گیا، جو ایسا کہتا فہو اہلکہم، وہ خود سب سے زیادہ ہلاک ہے، وہ خود سب سے زیادہ بربادی کے اندر ہے. آج ہمیں دوسروں کی فکر ہو رہی ہے. ہمارے پیٹ میں اتنا شدید درد ہے، ریڑھ کی ہڈی میں بے چینی ہے، ہم بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی بیماری کی فکر ہے، دوسروں کی فکر ہے کہ وہ کیسے بیمار ہو گیا. ارے اللہ کے بندے، پہلے تم اپنے آپ کو دیکھو، تم دوا کرو، تم علاج کرو. تم اپنے آپ کو جب بستر سے اٹھاؤ گے اور جب چلو گے پھرو گے تب تم دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہو، تب تم دوسرے کے لیے دوڑ سکتے ہو، تب تم کسی کو لے جا کر ہاسپٹل پہنچا سکتے ہو. تم تو خود بستر پر لیٹے ہوئے ہو، تم تو خود آئی سی یو میں ہو، تمہیں دوسرے کی بیماری کی فکر ہو رہی ہے. اس سے بڑا بے وقوف، اس سے بڑا پاگل اور اس سے بڑا لاپرواہ انسان کون ہے؟ میرے بھائیوں، جو انسان خود بستر پہ لیٹا ہو، خود وینٹیلیٹر پہ ہو، خود آئی سی یو میں ہو، اور وہ یہ کہے کہ آج قوم کو کیا ہو گیا ہے، آج فلاں کو کیا ہو گیا ہے، وہ اتنا بگاڑ کے راستے پہ کیسے چل رہا ہے. ارے پہلے اپنی بیماری کی فکر کرو، پہلے اپنی اصلاح کرو، اس کے بعد دوسرے کی فکر کرو. آپ خود بستر پہ لیٹے ہوئے ہو اور دوسروں کو بستر سے اٹھانا چاہ رہے ہو. آپ خود بستر پہ لیٹے ہوئے ہو اور دوسرے کو ہاسپٹل پہنچانا چاہ رہے ہو. میرے پیارے ساتھیوں، یہ عقل مندی نہیں ہے. ذرا تصور کریں صحابہ کرام کی زندگی پر. حضرت حنظلہ بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ وہی حنظلہ ہیں جنہوں نے جوانی کے عالم میں شہادت پائی تھی. یہ وہی حنظلہ ہیں جن کی آج شادی ہوئی تھی اور پہلی رات ہے، بیوی سے تعلق قائم کیا ہے لیکن جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے، بغیر غسل کیے ہوئے رات ہی میں نکل جاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں یہاں تک کہ شہید ہو جاتے ہیں. جب حنظلہ کو دفنایا جانے لگا تو حنظلہ کی بیوی نے کہا اللہ کے رسول میرے شوہر کو غسل دے دیجئے. یہ رات میں تعلق قائم کرنے کے بعد بغیر غسل کیے ہوئے میدان جہاد میں چلے گئے. فرمایا حنظلہ کی بیوی تیرے شوہر کو آسمان سے اترنے والے 70,000 فرشتوں نے پہلے ہی غسل دے دیا، تیرے شوہر کو میرے غسل کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ حنظلہ ہیں، غور کرو، جن کا مقام اتنا بڑا، جن کا مرتبہ اتنا بڑا، جن کی حیثیت یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی. اور اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، اور آ کر ایک ہی جملہ کہتے نافق حنظلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا، اے اللہ کے نبی حنظلہ کے اندر نفاق آ گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. اے حنظلہ تم اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو، کیا ہو گیا ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے کچھ تو وجہ ہوگی، اپنے آپ کو تم منافق کہہ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو منافق ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے اندر 2 کیفیتیں ہیں. ایک کیفیت ہونی چاہیے نا کہ اس کے منہ پر اس جیسی، اس کے منہ پہ اس جیسی، یہ ہے منافقت. باہر جاؤ تو ہوٹلوں پہ بیٹھ کے برائی بھی کرو، آمنا سامنا ہو جائے تو السلام علیکم خیریت ہے کیسے ہیں، اس کو کہتے ہیں منافقت. اے حنظلہ تمہارے اندر تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں، ہمیں نظر نہیں آئی، پھر اپنے آپ کو منافق کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کی گفتگو سنتا ہوں، آپ کی نصیحتیں سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور جب عذاب قبر اور عذاب جہنم کا ڈر سنتا ہوں تو لگتا ہے جیسے جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں.
اے اللہ کے رسول آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، آپ کی محفل میں رہتا ہوں تو دل کی کیفیت کچھ عجیب سی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کی محفل سے رخصت ہو کر اپنے گھر جاتا ہوں، بیوی بچوں میں جاتا ہوں، تو پھر اس محفل کو بھول جاتا ہوں اور اپنی بیوی بچوں میں ہنسنے اور کھیلنے اور کودنے لگتا ہوں، اپنے بچوں میں مست ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول اب یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں تو آخرت یاد رہے اور گھر جاؤں تو پھر دنیا میں پڑ جاؤں، بیوی بچوں کی محبت میں پڑ جاؤں۔ اللہ کے نبی مسکرا کر جواب دیتے ہیں فساعتن فساعتن، اے حنظلہ اس کو منافقت نہیں کہتے ہیں، اے حنظلہ یہ منافقت نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے۔ جب ہم عذاب جہنم کا ذکر کریں گے تو آپ کو رونا آئے گا، جب ہم قبر کے عذاب کا اور جہنم کے عذاب کا ذکر کریں گے تو کیفیت دوسری رہے گی، لیکن جب آپ اپنی بیوی اور بچوں میں جاؤ گے تو وہ ذمہ داری نبھانا بھی ضروری ہے، ان کے لیے محنت کرنا بھی ضروری ہے، بیوی اور بچوں کے لیے کمانا بھی ضروری ہے، رزق حلال ان کو کھلانا بھی ضروری ہے، وہ بھی صدقے کا حکم رکھتا ہے۔ اس لیے اگر ایسا تمہارے دل میں آتا ہے تو یہ منافقت نہیں ہے، ساعتن فساعتن، یہ گھڑی گھڑی کی بات ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، یہ منافقت نہیں ہے۔ اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حنظلہ کو اپنی فکر ہے، حالانکہ ایسا سارے صحابہ کے پاس سب کو ہوتا تھا، سب نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے اور گھر جاتے تھے تو دو بیوی بچوں میں مست ہو جاتے تھے، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن حضرت حنظلہ نے سب کے بارے میں نہیں کہا کہ اللہ کے نبی سارے صحابہ کے ساتھ یہی کیفیت ہے۔ حضرت حنظلہ نے اپنے فکر کی، مجھے دوسروں سے کیا مطلب، دوسروں کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، اپنی فکر تھی، اپنی، ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے۔ جرجی صاحب جلسے میں بیٹھیں گے، تقریر کریں گے، بفر سسٹم کے خلاف بولیں گے، لیکن جرجیت صاحب کے بیٹے کی شادی ہوگی تو بفر سسٹم خود کریں گے۔ جرجیت صاحب ایک جماعت چلا رہے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، چلا نہیں رہا ہوں، اس کا نام رکھا ہے تبلیغی جماعت۔ مسجد میں ہمارے کچھ کینڈیڈیٹ موجود ہیں، انتظام کر دیا، ناشتہ پانی کھانا پانی سب آ گیا۔ جرجیت صاحب نے بہت اچھی تقریر کر دی بارات کے خلاف، لیکن جرجیت صاحب کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو جرجیت صاحب خود 500 آدمی کی بارات لے کر جا رہے ہیں، صاحب چل رہا ہے۔ علیکم انفسکم، آئے لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والوں، ناکام رہو گے، کبھی سدھار پیدا نہیں ہوگا۔ سدھار اسی وقت پیدا ہوگا جب تم خود اپنے آپ کو پہلے سدھارو گے، پہلے اپنے آپ کو دیکھو گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، الصلاۃ قرۃ عینی، لوگوں نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے فرمایا صحابیوں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرو۔ جب آپ نے یہ حکم دیا تو آپ کا خود یہ حال ہے کہ آپ 8 وقت کی نماز پڑھ کر دکھا رہے ہیں۔ لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تو آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے اور بتانے کے لیے کہ دیکھو کہ میں نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں چاشت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہوں۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں تو لوگوں کو 5 وقت کا حکم دے رہے ہیں تو خود 8 پڑھ کر 8 ٹائم کی نماز پڑھ کر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرا یہ حال نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں اور تمہارے لیے کچھ اور ہو۔ اگر میں نماز کا حکم دے رہا ہوں تو پہلے میں خود اس پر عمل کر کے دکھلا رہا ہوں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ خندق کھودی جا رہی ہے، خندق، صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، ایک صحابی بے ہوش ہو کر گر پڑے، پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ فرمایا آپ نے بے ہوش کیسے ہو گئے؟ پیٹ کھول کے دکھایا تو اس پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ کہا اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، کمزوری کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ میں گر گیا ہوں۔ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کہاوت بہت سنی ہوگی آپ نے، لیکن پیٹ پہ پتھر باندھا کیوں جاتا تھا؟ میرے بھائیوں، پیٹ کو تھوڑا سا بھاری کرنے کے لیے اتنے فاقے ہوتے تھے اس زمانے میں کہ ایک پیٹ کا یہ حصہ پیڑ سے چپک جایا کرتا تھا،
اب انسان کو اٹھنے کے لیے کچھ بھاری پن چاہیے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پیٹ پہ ایک پتھر باندھ لیا جاتا تھا تاکہ اٹھ سکوں اور اپنی کمر سیدھی کر سکوں۔ وہ صحابی اٹھے، خندق کھود رہے ہیں، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ بے ہوش ہونے کی وجہ کیا، بیمار تو نظر نہیں آ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول دیکھیے، جب کھول کر پیٹ دکھایا تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے ساتھیو یہ مت سمجھنا کہ پتھر باندھے ہوئے تمہارے اس لیے پھر بھی میں تم سے کام کرا رہا ہوں، یہ مت سوچنا کہ میں کھا پی کر آیا ہوں۔ آپ نے اپنا کرتا اٹھایا، اپنا قمیض اٹھائی تو بتایا کہ ان کے پیٹ پہ تو ایک پتھر بندھے ہوئے ہیں، اے صحابیو ذرا میرا پیٹ دیکھو۔ صحابہ نے جب نبی کا پیٹ کا معائنہ کیا تو اس کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تب جا کر لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، تب جا کر قوم کو راستے پر لایا گیا ہے، تب جا کر اصلاح ہوئی ہے، تب جا کر لوگوں نے شراب کو نالیوں میں بہایا ہے، تب جا کر لوگوں نے برائیوں کو چھوڑا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مولوی جرجیس ہو یا کوئی بھی اصلاحی تبلیغ اور تنظیم ہو، جب تک خود اپنی اصلاح نہیں کرے گی اللہ کی قسم زمانے میں اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ اے لوگو تم سب کو، تم اپنے آپ کو دیکھو، اے مسلمانوں اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ کوئی بھی من ضل، کوئی بھی گمراہ شخص تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے۔ الی اللہ مرجعکم، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں سب بتا دے گا تم دنیا میں کیا کر کے آئے تھے۔ جس طریقے سے آج کے زمانے میں کسی بھی مارکیٹ میں آپ جائیں تو آپ کا ایک ایک پیر کی حرکت، آنکھ کہاں پلک چھپکایا ہے وہ حرکت بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے آپ کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے اور یہ کرامن کاتبین ہماری ہر حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے کاندھوں کے فرشتے، قیامت کے دن پوری سی ڈی ہمارے سامنے کھول دی جائے گی، تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ اپنے آپ کو دیکھو، اپنی فکر کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بھروسہ مدینے کے اندر حضرت حذیفہ ابن یمان کے اوپر کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کے اوپر بھروسہ کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کو ایک دن بلایا اور ان کے ہاتھ میں ایک لسٹ دی، یہ لو، اور آئے حذیفہ، اس لسٹ میں جتنے لوگوں کا نام ہے ان ناموں میں کوئی ایک نام بھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ آئے حذیفہ، میں نے تمہارے اوپر بھروسہ کیا ہے اور مکمل توکل ہے مجھے، اعتماد ہے تم پر، کس راز کو فاش نہیں کرو گے۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس لسٹ میں کیا ہے؟ فرمایا مدینے میں جتنے منافق ہیں ان منافقوں کے نام اس لسٹ میں ہیں، لیکن کسی کو بتانا مت، ہو سکتا ہے کوئی اللہ سے توبہ کر لے، گڑ گڑا لے اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، تم کسی کو مت بتانا۔ غور کرو، ہوٹلوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی برائیاں کرنے والوں، ایک دوسرے کے چرچے کرنے والوں، نبی کو معلوم ہے کہ منافق کون ہیں، نبی کے سامنے وہ مسجد میں آ بھی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول ان کو مسجد سے بھگا نہیں رہے ہیں۔ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے۔ غور کرو، آپ ان کا چرچا بھی نہیں کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ منافق ہے لیکن کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ آئے حذیفہ، یہ لسٹ میں نے تمہیں سونپ دی ہے۔ وہ لسٹ حضرت حذیفہ کے پاس نبی اکرم کے انتقال کے بعد بھی رہی۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے
تو لوگ بہت زیادہ مشتاق تھے کہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے. ہر آدمی چاہتا تھا کہ مجھے پتہ چل جائے اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے, اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے, اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا تھا, لیکن حضرت حذیفہ کسی کو کچھ نہیں بتایا کرتے تھے. کہتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راز میرے سینے میں دفن کر کے گئے ہیں, جو راز مجھے سونپ کر گئے ہیں, وہ میرے سینے میں دفن ہے, میں اس کو فاش نہیں کر سکتا. مدینے کے لوگوں کی نظر پڑنے لگی حضرت حذیفہ کے اوپر. اب پتہ کیسے لگایا جاتا تھا کہ کون منافق ہے کون نہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا, جب کوئی مدینے میں انتقال کر جاتا تھا, تب لوگ یہ دیکھتے تھے کہ دیکھیں اس کی میت میں, اس کے جنازے میں حضرت حذیفہ تشریف لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں. اگر مرنے والا منافق ہوگا تو حضرت حذیفہ منافق کے جنازے میں اور اس کی میت میں شامل نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں, مدینے میں حذیفہ بھی موجود ہیں, اور مدینے میں کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگ قبرستان میں اور جہاں جنازہ پڑا جاتا ہے اس جگہ پر کھڑے ہو کر لوگ حذیفہ کو دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ آئے یا نہیں آئے. اگر حضرت حذیفہ اس جنازے میں تشریف لاتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مومن کا, ایک صحابی کا جنازہ ہے. اگر حضرت حذیفہ اس میت میں نہیں آئے تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ مرنے والا منافق ہے. ہم کیسے پہچانیں کس کے اوپر اعتماد کریں اور کس کے اوپر بھروسہ کریں؟ نہیں ہوگا. لیکن پتہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات عام کر دی ہوتی تو سب ایک دوسرے کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں, لیکن اس کو تو چھپانے کا حکم ہے. طائف کے 2 آدمی مسجد نبوی میں زور زور سے گفتگو کر رہے ہیں, تم نے کتنا مال بیچا, میں نے اتنا بیچا, تم نے اتنا بیچا, مجھے اتنی پروفٹ ہوئی, تمہیں اتنی ہوئی. حضرت عمر فاروق نے ان دونوں آدمیوں کو مسجد کے اندر دیکھا, باہر نکلے, ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی, ان کی طرف پھینکا. ان لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا. حضرت عمر فاروق نے کہا انگلی کے اشارے سے باہر آؤ, زبان سے نہیں. اگر زبان سے بولیں گے تو بولنا پڑے گا, اور مسجد کے اندر ناجائز جملے بولنا یا اپنی طرف سے کوئی بات بولنا بھی جائز نہیں ہے. حضرت عمر نے کنکری پھینکی ان کی طرف, انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, انگلی کے اشارے سے کہا ادھر آؤ. جب وہ اٹھنے لگے تو فرمایا یعنی جو کنکری وہاں پڑی ہوئی اس کو بھی اٹھا کر لاؤ. انہوں نے کنکری اٹھا کر حضرت عمر کو دی. حضرت عمر نے وہ کنکری باہر پھینکی. حضرت عمر نے کوڑا نکالا, فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا طائف سے آیا ہوں. کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ یہاں طائف کا مال یہاں لا کے بیچتا ہوں, یہاں سے مال لے جا کر طائف میں بیچتا ہوں, تجارت کرتا ہوں, بزنس کرتا ہوں. فرمایا اللہ کی قسم اگر تم پردیسی نہ ہوتے, اللہ کی قسم اگر طائف کے نہ ہوتے تو اس کوڑے سے میں تمہاری کھال ادھیڑ دیتا. محمد رسول اللہ کی اس مسجد میں زور سے گفتگو نہیں کی جائے گی. یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں, اپنی ذات کے لیے, کاروبار کے لیے اور کاروبار کے حساب و کتاب کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. اسی لیے تو ہے منع کیا گیا ہے. کسی کی بکری کھو گئی, اعلان ہو رہا صاحب فلاں صاحب کی بکری کھو گئی, کسی کو ملے تو وہ فلاں کو پہنچا دے. کسی کی کوئی چیز کھو گئی تو مسجد سے اعلان ہوتا فلاں چیز کھو گئی ہے فلاں کی, اگر ملے تو وہاں تک پہنچا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے اور حکم ہے, اگر کوئی کہے کہ فلاں چیز کسی کی کھو گئی, اگر کسی کو ملے تو وہاں پہنچا دے, تو اس کے جواب میں سننے والے کو یہ کہنا چاہیے اللہ کرے تجھے تیری چیز نہ ملے, اللہ کرے تجھے تیری چیز واپس نہ ملے. لیجئے بد دعا دینے کا اور حکم ہے. یہ مولوی جرجیز پتہ نہیں کہاں کہاں سے لاتا یہ ساری باتیں. ہم کہہ رہے ہیں نبی کا حکم ہے یہ, آپ اعلان کریں گے مسجد سے, اور اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اعلان تمہارے کانوں میں جائے تو کہو اللہ کرے کہ نہ ملے تجھے کوئی چیز جو تیری کھو گئی ہے, تجھے نہ ملے. مسجدیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں. وہ عمر جو لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے, وہ عمر جو خود لوگوں کی اصلاح کے لیے کوڑا اپنے ہاتھ میں لیے پھرتے تھے, اور کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کو کوڑے سے مارتے تھے. وہ حضرت عمر جس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ یا اس کی لنگی ٹخنے سے نیچے ہے تو بلایا ادھر آؤ. کہا کیا بات؟ احائز انتا. مولوی جرجیز کو بےہودہ کہہ سکتے ہو, لیکن حضرت عمر کے اوپر کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ مولوی جرجیز کو
اپنی زبان میں کوئی بھی برا جملہ بول سکتے ہو، لیکن حضرت عمر فاروق کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ کیا تجھے مہینہ آتا ہے؟ کہا امیر المومنین مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا حضرت عمر نے تم سے کہہ رہا ہوں، کیا تمہیں مہینہ آ رہا ہے؟ اس نے کہا یحیض الرجل، عربی کے الفاظ پر غور کرو، حل یحیض الرجل، امیر المومنین کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہنتا ہے؟ کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی کپڑا ٹخنے سے نیچے پہننے کا حکم عورتوں کو دیا ہے، مردوں کو نہیں۔ جب تو کپڑا پہننے میں عورتوں والا کام کر سکتا ہے تو مہینہ بھی تجھے آ سکتا ہے۔ ہم بیمار ہیں، پہلے اپنی بیماری کی فکر کرو، جب اٹھ جائیں چلنے پھرنے کے لائق ہوں گے تب چلیں گے اور پھریں گے۔ میرے بھائیوں موسم ٹھیک نہیں ہے، ہم زیادہ وقت آپ کا مناسب نہیں ہے لینا۔ علیکم انفسکم کی تشریح کرتے ہوئے اتنا ہی بتا دیا، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، خود کتنی بھی تنظیمیں بنا لو، کتنی بھی جماعتیں کھول لو، چاہے تبلیغی جماعت 40 دن کا چلہ کرو، 4 مہینے کا چلہ کرو، 3 دن کے لیے جاؤ یا 4 مہینے کے لیے جاؤ، چاہو تو اصلاح المسلمین، تحریک اصلاحی، امر بالمعروف، جو نام رکھنا چاہو رکھو، لیکن جب تک ہم ذمہ داران ہم خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک ہم اپنی اولاد کو کی بارات سے باز نہیں آئیں گے ہم دوسروں کی بارات پر قدغن نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہم جب تک خود جہیز نہیں دیں گے تب تک دوسروں کو دینے سے نہیں روک پائیں گے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے ہم دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم جمیع مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پہلے ہمیں اپنے غریبانوں میں جھانکنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پہلے ہمیں اپنی بیماری کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب موسم ناساز ہوتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں اور بارش کے امکان جب بڑھ جاتے تھے تو اللہ کے رسول بہت ہی مختصر اور چھوٹی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ میری حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ جب نماز پڑھائیں تو تھوڑا اس بات کا خیال رکھیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واکبر۔